تو دوستو استغفار کی ضرورت کیوں ہے، اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو 4 گواہ تیار ہوتے ہیں، قرآن اعلان کر رہا ہے، یہ میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ جس وقت میں مثلا کوئی بازار میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہے، بازار میں کوئی جھوٹ بول رہا ہے، بازار میں کوئی غیبت کر رہا ہے، یا کسی چھپ کر کے کسی تیسری کوٹری میں کوئی شخص زنا کر رہا ہے، 4 گواہ اسی وقت تیار ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سنو، قرآن اعلان کر رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اعضا بولیں گے قیامت کے دن، یہ جن اعضا کو تم گناہ کا مزہ چکھا رہے ہو یہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرائیں گے، تم شکریہ نہیں ادا کریں گے۔ چشم گوئے، وہاں رومی اس آیت کو تفسیر کر رہے ہیں، چشم گوئے کردام غمزہ حرام، قیامت کے دن یہ آنکھیں بولیں گی یا اللہ یہ بری اور نظر سے عورتوں کو نظر مارتا تھا، خراب نظر سے دیکھتا تھا۔ چشم گوئت کردام غمزہ حرام، اور لب گوئت اور گوش گوئت چیدام سول کلام، اور کان کیا کہے گا، میں غیبت و برائیاں مسلمانوں کی مزہ لے لے کے سنتا تھا، گانے سنتا تھا ریڈیو سے عورتوں کے گانے۔ اور لب گوئت منچنی بوسیدہ عام، ہونٹ وہ کہیں گے یا اللہ میں نامحرموں کا حسینوں کا بوسہ لیا کرتا تھا، یہ کم بخت مجھ سے بوسہ دلواتا تھا، یا اللہ یہ ظالم ہے اس نے میرے ہونٹوں کو تباہ کر دیا، نجاست پیخانہ کھا لیتا تو بہتر تھا، پیخانہ اگر لگا لیتا مگر آپ کا غضب نہ خریدتا، یہ شخص بڑا ہی ظالم تھا، الٹا آپ کو یہ ہونٹ جن کو مزہ لوگ دے رہے ہیں یہ ہونٹ پکڑوائیں گے اللہ کے ہاں۔ اور دست گوئد منچنی دزدیدہ ہم، ہاتھ گواہی دے گا ہم نے اس طرح جیب کاٹا، اس طرح نامحرموں کو پر ہاتھ پھیرا، تو سارے اعضاء شرمگاہ بولنے لگے گی کہ ہم سے زنا صادر ہو، اور زانیوں سے اتنی بدبو آئے گی قیامت دوزخ میں کہ خود دوزخ پناہ مانگے گی، دوزخ میں دوسرے دوزخی پناہ مانگے گی، کہاں سے خبیث آ گیا جن کی ٹانگوں کے بیچ سے اتنی سخت بدبو آ رہی۔ اسی لیے حضور نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت 2 چیز کی ضمانت لے لے تو میں جنت کی ضمانت اس کے لیے لیتا ہوں، ایک زبان اور دوسرا شرمگاہ۔ 2 چیزوں کی اگر حفاظت کر لے انسان، زبان کی اور شرمگاہ کی، تو اللہ حضور فرماتے ہیں میں اس کے لیے عزم اللہ الجنہ، بخاری کی حدیث ہے کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو استغفار گناہ کرنے سے ایک گواہ تو آپ کے اعضا ہو گئے، ہمارے اعضا ہو گئے، اچھا اعضا میں ریل ٹیپ ہو گئی، قیامت کے دن یہ اعضا بولنے لگیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس زمین پر گناہ ہوتا ہے اس زمین بھی گواہ ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ سورہ زلزال پارہ نمبر 30 میں ارشاد ہو رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ آپ نے فرمایا زمین کے اوپر جو اعمال ہوتے ہیں وہی اعمال ٹیپ ہو رہے ہیں، یہ زمین بولنے لگے گی قیامت کے دن، وہ زمین کہے گی یا اللہ اس نے میری پیٹھ پر زنا کیا اور یہ بدماشی کی، یہ خباثت کی، اور جس نے سجدہ کی سبحان اللہ پڑھا، آنسو گرائے۔ ایک بزرگ تھے، میرے کیا کہوں، میرے شیخی اوابین اور تہجد کی نمازوں کو تھوڑا تھوڑا فاصلے سے پڑھتے تھے، جیسے 2 رکعت یہاں پڑھی 2 رکعت یہاں پڑھی، کچھ آنسو یہاں گرایا تو کچھ آنسو وہاں گرایا، آنسوؤں کو بھی ایک جگہ نہیں گراتے تھے، آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے۔ وہ تو میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ فرمایا کہ زمین گواہی دے گی تو میں بہت سے اپنی نیکیوں پر گواہوں کی تعداد بڑھا رہا ہوں۔ میں نے سمجھا حضرت کی باتیں ہیں بزرگی کی، مگر بعد میں نے دیکھا امام محمد علامہ مبسوط کی کتاب ہے جو علامہ شمس الدین سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 جلدوں میں لکھی ہے، اور الحمدللہ میرے پاس بھی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب انسان فرض نماز جب ہو جائے جماعت سے تو منتشر ہو جاؤ، امام صاحب بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں تاکہ گواہ نیکیوں کے تعدد، شواہد میں تعدد پیدا ہو جائے، شواہد خیر یعنی نیکیوں کے گواہوں میں تعداد بڑھ جائے۔ لہذا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب اوابین یا کوئی نفلیں پڑھتے تھے، 2 رکعت جہاں پڑھتے تھے وہاں سے تھوڑا سا ہٹ جاتے تھے تاکہ مختلف زمینیں ہمارے لیے گواہوں کی تعداد بڑھ جائے۔ تو دوستو کئی گواہ ہو گئے؟ 2 گواہ ہو گئے نا۔ ایک تو زمین بولے گی، زمین کو وہ گواہ اللہ پیش کر دیں گے، یہ زمین بولے گی اس زمین پر اس نالائق نے مجھ سے سینما دیکھا، اس نالائق نے اس زمین پر یہ گناہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا کیا ہے؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نامۂ اعمال اڑائے جائیں گے، اس کے اندر سب لکھا رہے گا، لا یغادر صغیر ولا کبیرہ، نہ چھوٹا گناہ چھوٹے گا نہ بڑا، سب اس میں لکھا ہوگا۔ تو کئی گواہ ہو گئے؟ سب قرآن کی آیتوں سے میں اس کا دلیل پیش کر رہا ہوں، حوالے۔ 3 گواہ تیار ہو گئے، اور چوتھا کیا ہے؟ چوتھا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ 2 منشی بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے، وہ برابر لکھ رہے ہیں۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں لکھا کہ جمعے کے دن جب عطر لگاؤ تو ذرا ادھر ادھر بھی لگا لو کانوں کی طرف بھی، تاکہ دونوں فرشتوں کو بھی خوشی ہو، دعا دیں تم۔ یہ دونوں فرشتوں کی رعایت فرمایا عطر جب لگاؤ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اچھا پہلے یہ مرید نہیں تھے، آزاد قسم کے تھے، یہ عالم خشک ظاہر،
ان کے ابا نے بڑے ولی اللہ تھے، ان کے باپ نے ان کو خط لکھا جو حیات شیخ عبدالحق میں نے خود پڑھا، خط لکھا کہ پسرم ملائے خشک نہ ہموار نباشی، خشک ملا نہ رہو. کیا مطلب کہ کسی اللہ والے سے خدا تعالیٰ کی محبت کا درد حاصل کرو، اللہ والے بنو. اس کے بعد بیت ہوئے، پھر صاحب نسبت ہوئے، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے شیخ. تو یہ بات ہے کہ فرشتے بھی اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں. تو یہ چاروں گواہ جب ملزم کی حیثیت سے پیشی ہوگی قیامت کے دن، آپ کتنے ہی انکار کرے گا انسان ہے، لیکن یہ چاروں گواہ پکڑوا دیں گے، چاروں گواہ پکڑوا دیں گے. اور سب سے پہلے تو یہ اعضاء ہی بولیں گے، زبان پر تالے لگا دیں گے. اللہ میاں الیوم نختم علی افواہہم. دوستو عقل کی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی مزہ چکھائیں تو کچھ آپ کا شکریہ ادا کرے، کسی وقت آپ کا مدد کرے. یہ اعضاء الٹا آپ کو مقدمے میں پھنسائیں گے. یہ بہت بیوقوف گدھا انسان ہے جو اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی کا مزہ چکھاتا ہے اور پھر یہی اعضاء اس کے خلاف گواہی دے کر اس کو دوزخ میں ڈلوا دیں.